اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ اونچی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہو اور خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں علامہ ندیم عباس حیدری علوی فاضل دمشق۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور ان کے معلومات اور علم سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک؟ الحمدللہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ اس مشن میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ جزاک اللہ۔ جی قبلہ، اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ پہلا سوال قبلہ ملاقات امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہیں، اور اس پہ ہو سکتا ہے کہ کافی دفعہ البتہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی یہ سوال مومنین بھی کرتے رہیں کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ممکن ہے، یا اگر اس طرح کہوں تو بہتر ہوگا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام آج بھی لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ والسلام علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں امام حسین علیہ السلام اور چینل ٹی وی کے توسط سے تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ اور آپ کا جو چینل ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا چینل ہے، ماشاءاللہ آپ کے توسط سے کئی مومنین مستفید ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ممکن ہے، یا آج کے دور میں بھی امام علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی گزارش تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ امامت آج بھی قائم و دائم ہے، بے شک۔ اور امام زمانہ علیہ السلام آج بھی امام ہیں بے شک۔ جب تک قیامت کو ہوتی۔ اور امام کی جو ذمہ داری قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سبحان اللہ، بے شک۔ نے ان کو امام بنایا ہے جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ سبحان اللہ۔ امام جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ کے امر کا منتظر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اگر کہے تو امام ظاہر ہوتا ہے، اللہ اگر کہے تو امام غائب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ چاہے امام غائب ہو یا چاہے امام ظاہر ہو، امام ہر حال میں اپنی رعیت کی ہدایت فرماتے ہیں۔ بے شک۔ اور لفظ ملاقات کا جو معنی ہے
جی لفظ ملاقات کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ تعلق، جی امام سے رابطہ، امام کی ہدایت سے مستفید ہونا۔ جی آپ نے جو فرمایا کہ کیا آج بھی لوگوں کو امام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا ملاقات ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کرام نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ جی جس طرح حضرت ہاشم بہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تبصرۃ الولی جی فی مر القائم المہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بے شک اس میں انہوں نے ان مومنین و مومنات یا ان علماء کرام کے اسماء گرامی لکھے ہیں جنہوں نے غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، جی اور آج بھی ایسے علماء کرام اور ایسے مومنین موجود ہیں، ہمارے مشاہدہ میں آئے ہیں، جی جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی ملاقات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، سبحان اللہ۔ جی اور کئی ایسے علماء ہیں۔ صحیح۔ لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے جس پر علماء کرام متفق ہیں، تقریباً تشیع کے کسی عالم نے بھی، حاشا اللہ، مثلا شاذ و نادر کو چھوڑ کر جی کسی نے بھی ملاقات با امام زمانہ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا۔ صحیح۔ ہر بندے نے گاہے بگائے، لیکن ایک بات پر سارے علماء متفق ہیں، سارے علماء متفق ہیں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جس مومن سے بھی ملاقات ہوئی صحیح۔ تو اس وقت اس مومن کو احساس نہیں تھا جی کہ میری ملاقات کن سے ہو رہی ہے، جی بالکل صحیح۔ لیکن جب ملاقات ہو گئی بعد میں اس کے ذہنوں میں وہ بات آئی کہ میری ملاقات تو امام زمانہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیبت کی علت و غایت ہے جی وہ یہی ہے کہ اس میں اللہ کا ایک راز پوشیدہ ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مومنین جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیبت کبریٰ میں یا ظہور سے پہلے جی وہ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہماری ملاقات جس سے ہو رہی ہے وہ امام ہی ہے، جی کیونکہ اس کے کئی دور اندیش یا نزدیک اندیش نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جی تو بہرحال بات اتنی ہے کہ آج بھی الحمدللہ ایسے علماء ہیں، مثلا آپ شیخ نوری تبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے نجم الثاقب، جی جی بے شک۔ اس میں انہوں نے کئی ایسے لوگوں کے نام لکھے ہیں غیبت کبریٰ میں جن کو امام کی زیارت ہوئی جی اور امام سے ملاقات ہوئی۔ صحیح۔ اس لیے آخری میں جملہ اس امر کا کہنا چاہتا ہوں بسم اللہ۔ کہ ایک جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیا امام کی ملاقات خواب میں ہوتی ہے یا بیداری میں ہوتی ہے؟ جی مہم ہے قبلہ، بالکل یہ بھی ایک بات ہے۔ پھر اگر صحیح۔ خواب میں زیارت ہوتی ہے جی تو کیا امام علیہ السلام اپنی مرضی سے آتے ہیں یا لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں آتے ہیں؟ صحیح بالکل۔ تو اس کا جواب یہ ہے پہلے خواب میں آنے والی بات کا، کہ خواب میں یہ ہے اگر امام کسی کے خواب میں آتے ہیں تو امام اپنی مرضی سے آتے ہیں، جی امام کسی کے ورد یا کسی کے وظیفے کی وجہ سے نہیں آتے، کیونکہ امام ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم امام کے محتاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ اور امام جب چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں، اور سائنس میں ایک ٹیکنالوجی آئی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک ٹیکنالوجی قریب آئے گی ایک دور میں جی کہ جب انسان ایک دوسرے کے خوابوں میں آیا جایا کریں گے۔ صحیح۔ تو جب عام انسان ٹیکنالوجی حاصل کر کے کسی کے خواب میں جا سکتا ہے صحیح۔ تو جو امام ساری کائنات کا پالن ہار ہے جی وہ کیوں نہیں کسی کے خواب میں
اللہ کا پیغام یا اس کی ہدایت کرنے کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ بے شک یہ تو ایک پوائنٹ تھا خواب میں آنے کا۔ صحیح، دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ بیداری میں امام کی زیارت ہوئی، تو وہ بھی جیسا کہ دعائے توسل کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کئی ایسے علماء ہیں ان کو بیداری میں بھی امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے امام سے ملاقات کی۔ جی لیکن جب ملاقات ہوئی تو اس وقت وہ نہیں پہچان سکے کہ ہماری ملاقات کن سے ہوئی، جی لیکن جب امام علیہ السلام چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ملاقات کس ہستی سے ہو رہی ہے۔ بے اور شک امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کے کئی مقامات بتائے گئے ہیں۔ جی ان مقامات میں سے جو سب سے مین اور مستند مقام ہے وہ ہے خانہ کعبہ۔ جی صحیح، امام علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ امام علیہ السلام ہر سال حج پہ تشریف لاتے ہیں، جی تو وہ ایک ایسا مقام ہے جب امام کی زیارت اور ملاقات کا یقینی ایک امر ہے۔ جو امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں یا امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو پہچان نہ ہو پائے کہ ہماری ملاقات کن سے ہو، لیکن امید ہے کہ ان کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہو جائے، خصوصاً حج کے موقع پر۔ جی اس لیے یہ بات ماننے نہیں ہے، بلکہ یہ مستند بات ہے اور ثابت شدہ بات ہے جی کہ امام علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کی ملاقات، امام کی زیارت غیبت کبریٰ میں ثابت ہے، ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان لوگوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے یا وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں۔ جی جی قبلہ، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، امام علیہ السلام سے رابطہ ممکن ہے۔ جی اس کی جو مین طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے صحیح، کہ جن اعمال کی وجہ سے ہم امام کی محبت اور محبت کا مرکز قرار پائیں۔ جی مثلا رابطہ امام سے کیسے ہوگا؟ جی امام سے رابطے کے لیے سب سے پہلے تو امام سے مدد طلب کرنی چاہیے جی اور امام کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے، اور جو وظائف امام نے ہمیں غیبت کبریٰ میں ہمارے اوپر واجب لازم ہیں جی ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ پھر رابطے کا جو مفہوم ہے، آیا وہ رابطہ مثلا امام کا وسیلے کے ساتھ ہے یا بغیر وسیلے کے؟ صحیح، رابطے کے لیے امام علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ ہماری احادیث بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کر، جی یعنی یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ اس صحیح، طریقے سے ہمارا رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے ہو سکتا ہے کہ مثلا ہم محدثین کی طرف رجوع کریں اور ان سے امام علیہ السلام کی احادیث پوچھیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ امام علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا ہے۔ لیکن یہ جو بات کہ امام سے رابطہ ممکن ہے، رابطہ ممکن ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں، بے شک، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں وہ طریقہ کار نہیں پتا کہ ہم امام سے رابطہ کیسے کریں۔ صحیح، اور اس میں سب سے میں مین بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا مزاج اور امام کا مزاج ایک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جی جب اللہ سے رابطہ ممکن ہے، جی جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نحن اقرب جی من حبل الورید، میں اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، جی تو اللہ سے رابطہ ممکن ہے۔ جی اب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ رابطہ اس کو کہیں کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں، صحیح، بالکل، بلکہ اس کو بھی رابطہ کہا جاتا ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ جی بالکل، جیسے
امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ غیبت میں رہ کر امام لوگوں کی ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ صحیح. تو امام علیہ السلام نے فرمایا جیسے سورج بادلوں میں رہ کر لوگوں تک اپنی روشنی پہنچاتا ہے، بالکل. اسی طرح امام علیہ السلام بھی غیبت میں رہ کر لوگوں سے مربوط رہتے ہیں، لوگوں سبحان کے اللہ. معاملات درست فرماتے ہیں۔ اور سبحان ہماری اللہ. کتاب احتجاج تبرسی میں جی امام زمانہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں پر ہماری نظر کرم نہ ہوتی جی. تو تمہارے دشمن تمہیں چیر پھاڑ ڈالتے۔ اللہ اکبر. اور اسی طرح امام علیہ السلام نے کئی لوگوں کی مدد فرمائی ہے، جی تو وہ رابطہ ہے تو فرمائی ہے۔ بے اور شک. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ موجود ہے کہ امام کا ایک شیعہ کشتی میں سوار ہوا، پھر وہ سمندر میں گیا، کشتی اس کی ٹوٹ گئی، جی تختے پہ سوار ہوا، پھر وہ جنگل میں گیا۔ ہوتے ہوتے امام سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو امام نے اس کو یہ فرمایا کہ مجھے تمہارے سارے معاملات کا علم ہے کہ جب تو کشتی بنائی اور تو سمندر میں آیا اور تیری کشتی ٹوٹ گئی تھی جی. تو ہم نے اللہ. تیری مدد فرمائی۔ تو سبحان. امام علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہیں، بے شک. اور وہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر نگران ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک. اور اس کا ثبوت کئی طریقے سے مل سکتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو یہ بھی تو مربوط ہونے کی علامت ہوتی ہے نا۔ بے شک. بے شک. یقیناً ایسی ہے. جیسا کہ ہماری کتابوں میں ناد علی لکھی ہوئی ہے، جی. مستدرک الوسائل میں نوری تبرسی صاحب نے جی. ناد علی لکھی ہے، صحیح. تو اس میں بھی آپ پڑھ لیں امام جو ہوتا ہے وہ مظہر العجائب ہوتا ہے، عجائبات کا مظہر ہے۔ بے شک. اس لیے امام سے رابطہ ممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام جو ہے وہ ہماری ماں بھی ہے اور ہمارا باپ بھی ہے۔ بے شک. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امت کا باپ ہو اس سے اولاد کا رابطہ نہ ہو؟ سبحان اللہ. بے شک. اور باپ ہو اور اس کو اپنی ریت کا احساس نہ ہو؟ بے شک. امام اتنا ہمیں امام سے رابطے کا لگاؤ نہیں ہے جتنا امام کا ہم سے رابطہ کرنے کا لگاؤ ہے۔ سبحان اللہ. معصومین علیہ السلام کی احادیث میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ یعنی کہ معصوم کا اپنی رعایا سے، اپنے ماننے والوں سے اتنا ربط ہوتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں یہ جملے آئے ہیں کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر. تو آپ اندازہ کریں اس امام کی اپنے شیعوں سے محبت کا کہ جب امام کا شیعہ بیمار ہوتا ہے تو امام بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر. جب شیعہ پریشان ہو تو امام بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر. تو جب شیعہ خوش ہوں تو امام بھی خوش ہوتے ہیں۔ بے تو شک. یہ امام کا اپنے شیعوں کے ساتھ ان کی طبیعتوں کے میں گھل مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے ساتھ ہمارا اور امام کا ہم سے رابطہ ثابت ہے۔ بے شک. لہذا امام علیہ السلام سے رابطے کی کوشش کرنی چاہیے، صحیح. اور اپنی دعاؤں میں، خصوصاً اپنی دعاؤں میں اور بالاخص نماز پنجگانہ کے بعد کی دعاؤں میں امام علیہ السلام کو مخاطب کرنا چاہیے، چونکہ امام علیہ السلام زندہ موجود ہیں، صحیح. حاضر و ناظر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی مشکلیں اپنے امام سے حل کروائیں۔ بے اور شک. یہاں ایک میں جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ امام سے مدد نہ مانگیں، جی. امام سے ہیلپ نہ لیں، جی. امام مدد نہیں کرتا۔ صحیح. دیکھیں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جی. کہ ہمارا جو وظیفہ، جی. ہمارا وظیفہ امام ہے، کیونکہ ہماری وسعت اور ہماری طاقت امام تک ہے، اللہ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ بے شک. اللہ تک لے کے جانے والی ذات کو امام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ. بے شک. ہم امام کے در پہ آتے ہیں کہ مولا ہماری یہ دعا ہے، یہ قبول فرما دیں۔ جی. امام پھر ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں،
بے شک، اور اللہ امام کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا بے شک، ہے۔ اس لیے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی احتجاج میں جی، کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا کیا آپ خلق کرتے ہیں، کیا آپ رزق دیتے ہیں؟ تو جی، امام نے اس وقت یہی جواب دیا تھا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ رزق دیتا ہے، جی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ خلق کرتا ہے۔ بے شک، تو امام جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ بے شک، اس لیے ایک طرف امام کا رابطہ اللہ سے ہے اور دوسری طرف امام کا رابطہ مخلوق سے۔ سبحان اللہ، بے شک، لہذا امام کے ساتھ رابطہ ممکن ہے بے جب شک، تک امام غیبت میں ہے، جی، یا ظہور ہوگا تو امام سے رابطہ قائم رہے۔ جی، جی قبلہ اگلا سوال نیابت کے عنوان سے ہے کہ نیابت امام زمان علیہ السلام سے کیا مراد ہے؟ اس پر اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جی، کہ اگر آپ غیبت کے اصولوں کو جانتے ہیں اور غیبت کے فلسفے کو آپ نے پڑھا ہے، صحیح، امام علیہ السلام نے اپنے 4 نائب بنائے تھے، جی، 5واں نائب نہیں بنا۔ صحیح، بالکل، ان نائبین کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے جو سوالات ہوتے تھے وہ سوالات امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے، پھر امام کے جوابات لے کر لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ صحیح، لیکن اس نیابت کا مطلب یہ نہیں ہے جی، کہ مثلا معاذ اللہ جس طرح امام معصوم ہیں تو نائب کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ امامت کے نائب نہیں ہیں، جی، ان کو ویسے امام نے نیابت عطا فرمائی ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے میں، جی، جی، بے شک، کیونکہ امام صرف لوگوں کا امام نہیں ہوتا، صحیح، امام پوری کائنات کا امام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، امام پہاڑوں کا بھی امام ہے، زمینوں کا بھی امام ہے، آسمانوں کا بھی امام ہے، ستاروں کا بھی امام ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے امام سب کا امام۔ سبحان اللہ، بے شک، حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ نے ہر شے کو امام کے حکم کے تابع بنایا ہے، بے شک، لہذا امام کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ اختیار ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کسی مخلوق کو کہے کہ ادھر آؤ تو وہ آ جائے گی، جی، چلی جاؤ وہ چلی جائے گی، کہ امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہے، امام جنات کا بھی امام ہے۔ بے شک، اور قرآن مجید میں جو آیت موجود ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صحیح، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط عبادت کے لیے بنایا ہے، بے شک، تو جن چیزوں پر عبادت واجب ہے ان پر امام امام ہے۔ جی، تو اگر ہم نیابت کا معنی یہ والا لے لیں جی، کہ نائب جو ہوتا ہے وہ امام کی امامت میں نائب ہے، صحیح، تو پھر جن جن چیزوں پر امام امام ہوتا ہے جی، پھر ان چیزوں پر امام کا نائب نائب امام بھی ہوگا۔ بے شک، بہت بڑی دلیل ہے، جی، بالکل، جبکہ یہ تو ثابت نہیں ہے نا جی، جی، کیوں کہ اگر بالفرض اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی یہ نائب امام ہے، صحیح، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جن اس سے سوال کرنے کے لیے آ گیا جی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نائب امام جو بن کے بیٹھ جائے صحیح، اور وہ جن کو دیکھ کر ڈر جائے۔ صحیح، امام تو ساری کائنات پر حجت ہے، جی، ساری کائنات پر امام۔ صحیح، نیابت کا جو معنی ہے، نیابت کا یہ معنی نہیں ہے جی، کہ نائب جو ہوتا ہے وہ امامت کا نائب ہوتا ہے۔ نائب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان امام کی طرف سے ایک ایسا واسطہ ہے جی، کہ امام نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے ان کے سوالات میرے پاس لے کے آنے، میرے جوابات ان کو دے کے۔ جی،
اس معنی میں نائب ہوتے ہیں، اور وہ نائب کتنے تھے؟ 4، جی جن کو امام علیہ السلام نے خود منتخب فرمایا تھا۔ صحیح۔ اور اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ہم نے نیابت کی 2 قسمیں بنا لی، جی ایک نیابت خاصہ ہے، ایک نیابت عامہ ہے۔ جی دیکھیں، اگر ہم نیابت عامہ اس حدیث کی بنیاد پر بناتے ہیں کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ ہماری احادیث بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، جی میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں اور وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ صحیح۔ اگر نیابت اس معنی میں ہے تو ٹھیک ہے، جی لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے کہ امام نے فرمایا جو حدیثیں بیان کریں گے جی وہ تم پر میری طرف سے حجت ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہ نیابت جو ہے، چاہے نیابت عامہ ہو چاہے نیابت خاصہ ہو، جی اس میں ایک اور چیز ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ لوگوں کا جو مال خمس ہوتا ہے، جی سہم امام یا سہم استاد، صحیح۔ اس کو اخذ کرنے کے لیے نیابت ہوتی ہے۔ جی تو نیابت کا معنی جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہی ہے کہ وہ امامت میں نیابت نہیں ہوتی، جی نیابت خاصہ ہو یا نیابت عامہ ہو، صحیح۔ جو بھی نیابت امام ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور امام کی رعیت یعنی لوگوں کے درمیان ایک ایسا واسطہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے سوالات کا جواب اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت عمومیت میں رہتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کرنا ہے۔ بے شک۔ ورنہ اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں تو ہم مراج عظام کو جو نائب امام کہتے ہیں وہ صرف ان کے احترام کی وجہ سے کہتے ہیں، جی ورنہ اصولی طور پر تو نائب وہ ہوتا ہے جس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نمائندہ خود منتخب فرمائیں، بے شک بے شک اس کو کہتے ہیں نائب امام۔ بے شک اور وہ نائب امام جب امام منتخب فرماتے ہیں، وہ جو نمائندہ ہوتا ہے امام کا، پھر اسی کے پاس ہر چیز جمع ہونی چاہیے جو امام کا خصوصی نائب ہوتا ہے۔ جی تو مختصر میں نے عرض یہ کر دیا کہ نیابت کا معنی وہ نیابت نہیں ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ صحیح۔ نیابت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ فقہی مشکلات کو حل کرنا، لوگوں کے مسائل کا جواب دینا، لوگوں کو نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی طرف لگانا، غیبت میں جو امام ہیں امام کی غیبت میں رہتے ہوئے اپنے مومنین کی علمی خدمت کرنا، یہ نیابت۔ جی جی قبلہ، آپ نے سہم امام کی طرف اشارہ کیا، تو سوال یہ ہے کہ آج ہم سہم امام کیسے نکالیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، فقہ میں سہم امام کے تقریباً 15 اقوال ہیں جی کہ کیسے نکالیں، اور آج تک ہمارے علماء کرام مثلاً اس مسئلے پر پریشان ہیں کہ سہم امام کو کیسے نکالا جائے۔ جی یعنی سہم سادات نکالنا مشکل نہیں ہے، صحیح، بالکل۔ کیونکہ سہم سادات تو آپ کے نزدیک کوئی سادات ہوں گے، ہمارے نزدیک کوئی سادات ہوں گے جو مستحق ہیں، جن کو سہم امام دینا چاہیے، وہ انسان دے دے۔ جی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ سہم امام کیسے نکالیں اور امام تک کیسے پہنچائیں۔ جی سہم امام کا مطلب ہے امام کا مال، صحیح، جو خمس ہم نکالتے ہیں وہ امام کا مال ہے۔ بے شک اب امام کا مال تو امام کے پاس جانا چاہیے نا جی، بے شک لہذا اس کا طریقہ کار بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ نسل در نسل منتقل کرتے آئیں اور وصیتیں کرتے آئیں جی کہ بیٹا اگر تمہاری زندگی میں امام آ جائیں تو ہمارا یہ خدمت جو ہے ہم نے کی ہے ان کی
खिदमत में पेश कर दें। जी तो लेकिन आम मशहूर जो बात है, इस वक्त जो उलमाए किराम, मुज्तहिदीन उज़ाम, जो मराज उज़ाम बैठे हैं नजफ़ व इराक में, जी वो तो लोगों को यही बावर करा रहे हैं कि सहम इमाम हमें दें आके। जी तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये तरीका ठीक है या गलत है। देखें, जो सहम इमाम इमाम का नायब होने की वजह से ले रहे हैं वही जवाबदेह हैं। जी हमारा तो ये मसलन जहन है कि आप उस वक्त तक किसी को सहम इमाम न दें जी जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि ये इमाम का नायब है, सही। वरना आपका वो सहम इमाम कबूल नहीं होगा। जी क्यों कि आप सारी जिंदगी एक ऐसे बंदे को सहम इमाम देते रहे जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं है कि ये इमाम की तरफ से या इमाम का नायब है या नहीं है, और सही। आप उसको सहम इमाम देते रहें, और क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब हो तो इमाम कहें कि तुमने तो मेरा हक ही नहीं दिया था, जी तो वो कहेगा कि मौला मैं तो आपका हक देता था, अब मुझे नहीं पता कि वो आप तक पहुंचा भी है या नहीं। मैं सही। एक जुमला यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ मादरत से, आपके तवज्जुह से। जी बिस्मिल्लाह वो कीजिए। ये है कि देखें, सहम इमाम जब हम इमाम को देते हैं, जी इमाम उससे क्या करते हैं? सही। इमाम उससे अपने शियों की हेल्प करते हैं। जी इमाम मोहताजों की खिदमत करते हैं। सही। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ तमाम शियान हैदर करार से, जो जो मसलन खुमस निकालते हैं, चाहे सहम सदात हो या सहम इमाम, कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी पाकिस्तान के हमारे हैं मोमिनीन हजरात, उनको चाहिए कि जितना भी सहम इमाम हो जी वो अपने अपने मर्ज तकलीद की इजाज़त से पाकिस्तान में लगाना चाहिए। जी और जितने हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं उनके मराज उनके मोमिनीन को चाहिए कि वो अपने मराज उज़ाम की इजाज़त से वो सहम इमाम अपने हिंदुस्तान में लगाएं। सही। क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये देखा है और जी ये मुशाहिदा किया है कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मुझे जितने भी सादात मिले हैं, जी मैंने सहम सादात तो मिला, जी लेकिन जब मैंने ये पूछा कि सहम इमाम किसको दिया, जी तो वो ऐसे ऐसे इदारे लेके बैठे, वो कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ सहम इमाम देने के लिए आता नहीं। जिस तरह के मदारस दीनिया हैं उनके पास मराज उज़ाम के इजाज़े हैं, जी तो सारा मसलन नजफ़ इराक में चला जाता है। हमारे हर मुल्क के जितने भी मोमिनीन हैं उनको चाहिए कि जो इदारे हैं, ख़ुसूसन मदारस दीनिया हैं और फलाही इदारे हैं जो शिया कौम के बच्चों की निगहदाश्त करते हैं, शिया यतीमों का ख्याल रखते हैं, जी उनको भी दिया जा सकता। सही। तो मुख्तसर बात यह है कि जितनी एहतियात सहम इमाम में है उतनी एहतियात सहम सदात नहीं है। सही। सहम इमाम निकालना बहुत मुश्किल बात है। मैं आखिर में फिर ये बात कहूँगा कि किसी ऐसे बंदे को सहम इमाम ना दें जिसके बारे में आपको यकीन ना हो कि ये इमाम का नुमाइंदा है या नायब है या नहीं है। जी और जब आपको यकीन हो जाए कि ये इमाम का नायब है या इमाम की तरफ से मुंतखब शुदा है, और आपको यकीन हो कि हमारा माल जो है वो सही रास्ते पर, जो हमने सहम इमाम निकाला है, सही। सही रास्ते पे खर्च होगा, तो यकीनन उसको दिया जा सकता है। जी बाकी अल्लाह ताला बेहतर जाने। जी 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 किबला, सवालात तो जितने हमने आपके खिदमत में पेश करने थे वो पेश कर लिए हैं। आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से अगर आप मोमिनीन के लिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से कोई पैगाम या अहले बैत के उन्वान से कोई पैगाम देना चाहें तो बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे जी, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने मोमिनीन को यही पैगाम देना चाहता हूँ जी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब, वो जो हमारी किताब है एहतजाज तबरसी, जी
اس میں امام نے یہ بھی فرمایا کہ ظہور تک خمس جو ہے وہ ہمارے شیعوں کے لیے بھی حلال. جی تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پرآشوب دور میں، اور میں آپ کے توسط سے ایک افسوس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے پاکستان میں جی 11 مومنین کو قتل کیا گیا بڑی بے سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، الہی آمین، اور ان کے جو وارثین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. الہی آمین. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیبت کبریٰ کا دور ہے. جی مومنین کو چاہیے کہ آپس کی مثلا جو مسائل ہیں، آپس کے جو مسئلے ہیں، ان کو چھوڑ کر، اختلافات کو دور رکھ کر جی آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیں، اور اکٹھے ہو کر رہیں، یکجا ہو کر رہیں. عقیدہ میں بھی سب متحد ہوں اور فروعات میں بھی متحد ہوں. جو گھر کے معاملات ہیں وہ گھر میں رہنے دیں، گھر کے معاملات کو باہر نہ لے کے نکلیں. جی اور سب سے بڑی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا احتیاط کا تقاضا کریں، جی کیونکہ ہم لوگ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم بالکل ہی اوپن ہو جاتے ہیں. جی ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ کم سے کم کبھی بھی حکمت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. صحیح، بالکل. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق امام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو، جی بالکل سادگی سے زندگی گزاریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی بھی حفاظت کریں اور اپنے دوسرے بھائی مومنین کی بھی حفاظت کریں. بے شک. اس میں ہم سب کا بھلا ہے. اور آخری جملہ میرا یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہم چونکہ جتنے شیعان حیدر قرار ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ سادات نظام کا خیال رکھیں، جی اور خمس و خمس جو ہے وہ سہم سادات جو ہے وہ ان کو دیں. صحیح. کیونکہ ایک اور بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اب لوگ سہم سادات بھی مراجع کو دینا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے جس سید سے بھی پوچھا تو اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ ہمیں خمس نہیں ملتا. صحیح. لیکن جس بندے سے میں نے پوچھا کہ آپ دیتے ہیں، دینے والے کہتے ہیں ہم نے دیا ہے، جی لینے والے کہتے ہیں ہمیں نہیں ملا. تو صحیح. اس لیے خدارا سہم امام آپ اپنے مرجع تقلید تک چلے چاہے پہنچائیں، لیکن سہم سادات جو ہے وہ سادات تک پہنچائیں، تاکہ ان کے گھر میں جو جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے جو مسائل ہیں جی وہ اس سے حل ہو سکے. جی اور میں یہ دعا کر اللہ تعالیٰ صدقہ محمد و آل محمد کا آپ کے چینل کی جتنی بھی انتظامیہ ہے ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین، آپ سب کی دور ہوں، الہی اور آمین. ہم تمام دنیا میں جتنے بھی شیعان حیدر قرار آباد ہیں جی سب کو اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے. الہی آمین، الہی آمین. جی قبلہ، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، نہایت ہی شکر گزار ہے. آپ نے مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وگرنہ مزید بھی سوالات ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھر کسی ٹائم میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اگر آپ کے پاس فراغت ہو تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. جزاک اللہ. شکریہ. فی امان سلام اللہ. محمد. خدا حافظ. التماس دعا. جی یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ ندیم حیدر علوی صاحب، اور بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی. نظریات ہوتے ہیں ہر انسان کے، اور علماء کے نظریات ہوتے ہیں مختلف عنوانوں سے، مختلف چیزوں سے. مختلف علماء مختلف نظریات رکھتے ہیں، اور البتہ اختلاف جو ہے اپنی جگہ پہ وہ امت میں رحمت ہے، اور یہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو اختلاف ہے، اور علماء کی رائے ہم لے رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کے اوپر.
معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے. تو یہ جس طریقے سے ہے پھر مومنین کی کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ خود بھی جا کے علماء کی گفتگو سنیں اور جا کے خود تحقیق کریں، چونکہ تحقیق کا رستہ جو ہے یہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. انسان یہ کوشش نہ کرے میں نہیں کر سکتا، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں، ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان اگر کرنے پر آ جائے تو ہر ایک کام ممکن ہے اور وہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس وقت جو ہماری جس طریقے سے جو گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے شروع ہے، اس میں الحمدللہ مومنین بھی کسی حد تک ہماری مدد کرتے ہیں اور سوالات وغیرہ یہ چیزیں بھی بھیجتے ہیں ہمیں، اور اس سے ہم بھی استفادہ کر لیتے ہیں. وہ جو علماء جو دعوت ہوتے ہیں ان کے سامنے ان سوالات کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ مزید علمی تر ہو جائے اور کوشش کرے کہ مزید اس میں کوئی ایسے نکات مزید بیان کیے جائے جو کہ مومنین کے لیے مفید ثابت ہو سکے. البتہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں کچھ اس طریقے سے پروگرام ہو کہ زیادہ اس ہائی لیول کا بھی نہ ہو کہ جس سے مثلاً پھر عام مومنین استفادہ نہ کر سکے. جیسے بعض اشکالات کے ظاہر ہے کہ جو اشکالات جو مذہب شیعہ کے اوپر جو اشکالات وارد ہوتے ہیں، اس اشکالات کا اگر آپ علمی طریقے سے جواب دینا چاہیں تو ظاہر ہے اس کے جوابات علمی ہی طریقے سے دینے پڑے ہوں گے. تو اس میں ممکن ہے کہ جو عام مومنین ہے وہ استفادہ نہ کر سکیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں ایسی عمومیت سی ہو کہ زیادہ دقیق نکات کی طرف بھی اشارہ نہ ہو، اور زیادہ اور آسان مسائل اور مشکل مسائل ان کو ساتھ میں جا کے ہم بیان کریں، تاکہ کوئی بھی اس پروگرام سے، کوئی بھی ہماری اس گفتگو سے ناآشنا نہ رہ جائے اور آسانی سے سمجھ جائیں. تو بہرحال اسی عنوان سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. تو امام زمانہ علیہ السلام کے اس پروگرام میں اگر خود معرفت کو دیکھ لیا جائے تو بہت سارے موضوعات ہیں، اور کچھ ایسے بھی تھے، کچھ ہمارے جو علماء حضرات تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک ٹاپک کو لے لیجئے اور اسی ایک ٹاپک پہ گفتگو کرنا شروع کر دیجئے. مثلا کوئی ایک ٹاپک، مثلا جو رجعت کی بات ہے یا دوسرے جو بحثیں ہیں اس میں سے کسی ایک کو لے کے ان کے اوپر گفتگو کریں. تو ظاہر ہے ہم نے دوسرے علماء سے بھی ان کی بھی رائے لیتے رہے، تو اندازہ یہ ہوا کہ ایک چیز پہ گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہیں پر ہی انسان اسی ٹاپک کے اوپر ہی بولے گا. تو ہمیں تھوڑی سی دقت بھی اس میں یہ ہو رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ مومنین بھی شاید بور ہو جائیں کہ اگر اسی ایک ٹاپک پہ ہم نے گفتگو شروع کر دیں. لہٰذا ہم نے پروگرام کا سلسلہ ایسے کر لیا کہ تمام کے تمام موضوعات پہ ہم جا کے سوالات پیش کرتے ہیں علماء کی خدمت میں، اور کوشش کرتے ہیں کہ عالم ہر روز ایک نیا چہرہ ہو، تاکہ اس نئے چہرے سے زیادہ جو ہے وہ استفادہ کرے. البتہ اگر اس میں سے ایسے علماء ہو جو دقیق ہے واقعاً انہوں نے مزید بھی ضرورت ہو تو ان کو دوبارہ بھی دعوت کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہاں پر وہی علماء آئیں گے جو کہ صحیح الاعتقاد ہو اور سچے مولا کے اس مشن کو چلانے والے ہو، اس کو انشاءاللہ دعوت کریں گے. تو آج کے ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک